نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی تعریف تسبیح تکبیر تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو آسمان و زمین کا خالق، چاند اور سورج کا مالک، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل اسلام ایک وقت آنے والا اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں، وہ کسی بھی مسلک، مذہب اور دین سے تعلق رکھتا ہو، اعلان ہو جائے گا فلاں شخص دنیا سے جا چکا، مر گیا، ہم سب سے ہمارے کپڑے، ہماری جوتیاں، ہمارا لباس، ہمارا وائلٹ، ہماری جیب میں موجود اشیاء
وہ لے لیا جائے گا۔ جس شہرت اور سیاست اور چدراہٹ کی وجہ سے ہماری گردن میں اکڑ موجود ہے، وہ نام بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ سید کی لاش کب لا رہے ہو، کہا جائے گا جنازہ لیٹ ہو گیا، میت کدھر ہے، وہ دن آنے والا ہے اور ہر شخص پر آنے والا ہے، امام ہو، مقتدی ہو، عالم ہو، عامی ہو۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب انہوں نے اعلان سنا کہ فلاں شخص مر چکا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں سعدی تیرا بھی ایک دن اعلان ہو جائے گا۔ پھر سب تیاری میں ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ جنہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ ورثاء کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، انہیں میت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نے وارث کو دکھانا ہے کہ میری حاضری جنازے پر تھی۔ اور کچھ دوست اور احباب ہوتے ہیں، وہ کچھ دن یاد کر کے تذکرہ کر کے پھر بھول جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اہل و عیال، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، وہ کچھ دن تو یاد رکھتے ہیں کہ میرا بھائی مر چکا ہے، میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میرا والد دنیا سے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہی دنیا اور وہی نظام، کسی کے جانے اور آنے سے نہ دنیا کا نظام بدلتا ہے، نہ گھر کا کاروبار رکتا ہے۔ بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو ان احباب اور دوستوں کی خاطر اس آخرت کی تیاری کو بھلا دیتا۔ اہل ایمان جب مر کر رب کے پاس جانا ہے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم نے کیا تیاری کی؟ فرمایا اللہ کریم نے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ چرند پرند، یہ سورج، چاند اور تارے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں نظر آ رہا ہے اور زمین میں، وہ ایک رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ میں تو پتے کو مسل کر ٹہنی سے توڑ کر پھینک دیتا ہوں، چلتے ہوئے ہاتھ لگا کر، کیا خبر یہ رب کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ آسمان اور زمین کے ایک ایک ذرہ، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک رب کے لیے نماز پڑھ رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ مجھے بھی تو حکم تھا، ہم سب کے لیے آرڈر تھا،
نماز کو قائم کیجئے۔ شہادتین کے بعد، بنی الاسلام علی خمس کے بعد اللہ نے ایک نماز کا حکم دیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ آج 4 نمازیں گزر چکی ہیں، 5ویں آنے والی ہے، نماز عشاء۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں نے جماعت کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھئے۔ رب کا حکم تو کلام اللہ میں موجود ہے، نماز کو قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ میں دکان پر بیٹھا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، کاروبار پہ مشغول ہوں، سفر کے اندر ہوں، رب تو پوچھے گا آذان کی آواز آئی تھی، اللہ اکبر کی صدا سنی تھی، مؤذن نے کہا تھا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے۔ میں 3 ملازم کو کھڑا کر کے جماعت کروا لیتا ہوں، میں نے دکان کے اندر مصلی رکھا ہوا ہے، میں نے اپنی فیکٹری کے اندر اپنے آفس میں 2 مصلی رکھے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان یہ ابن تیمیہ کیوں بنائی؟ یہ مسجد کی تعمیر کیوں کی ہے؟ جب دکانوں پر، تھڑوں پر، سڑکوں پر ہم نے نمازیں اپنی تجارت کے مراکز میں ہی ادا کرنی ہے، یہ مسجد کا قیام، یہ اہل ایمان کی رقم، یہ مسجد کی ذمہ داریاں، رب تو قرآن میں کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ نماز پڑھیے، رب سے کلام کیجئے، نماز پڑھیے، رب سے گفتگو کیجئے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا تھا ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ امام طبرانی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، سند کے لحاظ سے صحیح ہے، فرمایا جو نماز کو لیٹ پڑھتا ہے، وقت گزارنے کے بعد ادا کرتا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کمپنی ہو رہی ہے، گفتگو جاری ہے، احباب آئے ہوئے ہیں، ڈیل ہوگی تو کھڑا ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو تاخیر سے ادا کرنے والا کل حشر کے میدان میں حامان اور شداد کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اہل اسلام، ہم تو جنت کی تلاش پہ نکلے ہیں، اہل ایمان ہم تو جنت کے متلاشی ہیں۔ کائنات کے اندر کتنے انبیاء آئے، کتنے رسول آئے، کتنوں نے مسجدوں میں نمازیں ادا کی، کتنوں نے اپنے کاروبار کے مراکز میں ادا کی، کتنوں نے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو پوچھا میں نمازی ہوں، میری بیوی گھر کے اندر بے نماز ہے، بیٹی بے نماز ہے، بیٹا بے نماز ہے، کاروبار کے لیے نکلا ہوا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دینے والا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، نماز کی تلقین کرنے والا۔ جی مہمان آ گئے تھے، خامد کو کہہ دیا جاتا ہے آپ کا بھائی آ گیا تھا، آپ کا بھتیجا آ گیا تھا، میری سہیلی آ گئی تھی، میری دوست بڑے عرصے کے بعد آئی تھی، نماز ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لوں گی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو پیغمبر نماز کا حکم دینے والا۔ اپنا امتحان لیجئے،
چیک کیجئے میں مسلمان ہوں کہ نہیں۔ مسجد سے پلٹ کر گھر میں جائیے اور پہلا سوال کھانے کا نہیں کہ تمہارے لیے صبح سے دوپہر تک کماتا رہا ہوں، اب میری طبیعت کے میلان کے مطابق کھانا ہی تیار نہیں ہے۔ پہلا سوال نماز، الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھیے۔ فیما ملکت ایمانکم، ایک روایت میں وما ملکت ایمانکم، نبی کا آخری وقت ہے، ایام 5 دن زندگی کے رہ گئے ہیں، ہوش آتا ہے تو قوم کو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ اور جو تمہارے قبضے میں عورتیں ہیں، غلام اور لونڈیاں، ان کا خیال رکھیے گا میں کیسا مسلمان ہوں، کیسا توحید پرست ہوں۔ حی علی الصلاۃ، اذان کی آواز سنتا ہوں، جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا اذان ہو رہی ہو تو ساتھ ساتھ جواب دیتا چلا جا، اس کے بعد اذان کی دعا کا پڑھنا تیرا کام ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ اس درود ابراہیمی کو اذان کا جواب دے کر درود ابراہیمی کو پڑھنا تیرا کام ہے، اذان کی دعا پڑھنا تیرا کام ہے۔ کل قیامت کے دن جب تو اے مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوگا، میں محمد تیری شفاعت ضرور کروں گا۔ یہ تو اذان کا ثواب ہے۔ اور نماز، مسجد کے اندر نماز، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں بنی الاسلام علی 5 علی ان یعبد اللہ ویکفر بما دونہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا نمبر اللہ کی عبادت ہے۔ میرا اور تیرا ایمان ہو، ہم سب کا یہ ایمان ہو، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتی کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش۔ کائنات کے اندر ایک ہے داتا اور دستگیر، ایک ہے وہ زمین کے نیچے نہیں، لاہور کی بستی میں نہیں، بر صغیر کے علاقوں میں نہیں، اس کو ہم داتا اور دستگیر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو محتاج ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو، ہم تو اس کو داتا اور دستگیر مانتے ہیں جو زمین کے نیچے نہیں عرش پر مستوی ہوا کرتا ہے۔ الا ان یعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس انداز میں کیجئے کہ ہر شخص کو خبر ہو یہ توحید پرست ہے، یہ غیر اللہ کی نظر اور نیاز، یہ غیر اللہ کے چڑھاوے، یہ قبر پر چادریں، یہ منتیں اور نظریں اور نیازیں کائنات کے اندر جب تک یہ زندہ رہا ایک کے نام ہی کی دیتا رہا، ایک ہی کی طرف دعوت دیتا رہا۔ اس لیے کائنات کے امام نے کہا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا دنیا کے اندر یہ عقیدہ رہا، کائنات کے اندر یہ یہی ٹکر رہی، برادری سے یہی فساد رہا، دوستوں سے یہی جھگڑا رہا کہ تو کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ الا ان یعبد اللہ، تو عبادت کس کی کر رہا ہے؟ یہ مرتے ہوئے جب اس کی جان گلے سے نکل رہی ہو، روح پرواز کر رہی ہو، یہ ایک مرتبہ اس عقیدے کا پھر اقرار کر لے کہ میں دنیا کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کا انکار کرنے والا اور ایک رب کا اقرار کرنے والا، رب کے پیغمبر سچا، کہلوانے والا رب بھی سچا، سنانے والا محمد کریم بھی سچا، لانے والا جبریل امین بھی سچا،
سچوں کے سچے محمد کریم نے کہا تھا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت میں داخل کرنا رحمان کا کام ہے۔ اہل ایمان نماز، توحید شہادتین و یکفر بما دونہ، پھر سب کا انکار۔ ایک آدمی کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ توحید پرست ہے لیکن معبودان باطلہ کا انکار نہیں کرتا، معبودان باطلہ کے ساتھ انکاری نہیں، داتا اور دستگیر ان کی نفی نہیں کرتا، اسے کلمے کی خبر نہیں۔ کلمہ نفی اور اثبات سے مل کر بنا ہے۔ یہاں جامعہ کے طالبات، طلبہ بھی ہے، اساتذہ بھی ہے۔ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، غلطی لگ جائے علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ نفی اور اثبات سے مل کر بنا ہے کہ پہلے نفی ہے، لا الہ کوئی نہیں ہے، سب کا انکار کر دیجئے۔ لاہور والا ہو، میرے اسلام آباد کا ہو، سندھ والا ہو، آپ کے ملتان کا ہو، میلسی شہر کا ہو، وہاڑی اور بورے والا کا ہو، حافظ آباد کا نوگدہ ہو، گجرانوالہ کا ہو، لا الہ سب کا انکار کر دیجئے کہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ انکار نفی ہے۔ پھر اثبات ہے، الا اللہ، ہاں ایک ہے، وہ زمین کا خالق، آسمان کا مالک، چاند کا مالک، سورج کا مالک، دن کا مالک، رات کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، جنات کا مالک، انسان کا مالک، لا الہ الا اللہ۔ یہ اثبات اور نفی ہے۔ اس کو اہل توحید جب اس عقیدے سے پڑھتے ہیں پھر وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر توحید پرست بے نماز نہیں ہوتا۔ توحید کو ماننے والا اکیلے نماز نہیں پڑھتا، توحید کو ماننے والا دکانوں پر مصلے نہیں بچھاتا، توحید کو ماننے والا فیکٹریوں میں مصلے نہیں رکھتا، توحید کو ماننے والا پھر چل کر جاتا ہے اللہ کے گھر میں، مسجد میں پہنچ کر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں دیکھتے فلاں صحابی نہیں آیا، ہم مسجد کے اندر تلاش کرتے فلاں نہیں آیا، ہم دو فتوے لگایا کرتے تھے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے حسن ظن رکھتے ہوئے بیمار ہو گیا ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، کسی نے قتل کی دھمکی دے دی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور جب یہ نہ ہوتا تو دوسرا فتویٰ صحابہ کا یہ تھا کہ وہ منافق ہو گیا ہے، مسلمان نہیں رہا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کیجئے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ او کما قال علیہ السلام۔ نماز ایمان کا حصہ ہے، نماز اسلام کا رکن ہے، نماز نجات کا رستہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام آخری وقت ہے، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ کہا کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے یہ بتلائیے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ اللہ کو سب سے پیارا عمل اہل توحید کے لیے، اہل شرک کے لیے نہیں۔ مشرک نماز پڑھے، قبر پرست روزہ رکھے، تعویذ فروش سجدے کرے، حج کرے، ارکان اسلام پر چلے، اللہ کے ہاں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات اہل توحید سے ہو رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے آج اہل توحید نے مسجدوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، مفتی گھر گھر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ نماز مسجد میں ہوا کرتی ہے، نماز اللہ کے گھر میں ادا کی جاتی ہے۔ اور میں نے عرب میں دیکھا 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ مسجد میں فجر کی نماز میں، عرب کے باشندے
انگلی پکڑ کر لا رہے ہیں، اور میں نے ظہر میں دیکھا، درجنوں مرتبہ دیکھا، مہینوں تک دیکھا، اکیلا مسجد میں آ گیا ہے، کھڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، انتظار کر رہا ہے دوسرا نمازی آ جائے، با جماعت نماز ادا کروں۔ اس چھوٹے سے بچے کو رب نے یہ فہم دے دیا ہے۔ ہمارے مولویوں کی اکثریت کو یہ فہم نہیں کہ میں مسجد میں آیا، انتظار کروں، کوئی دوسرا آ جائے گا، جماعت ہو جائے گی اور رب کے قرآن پر عمل ہو جائے گا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ ایک یہاں کھڑا اکیلا پڑھ رہا ہے، دوسرا وہاں پڑھ رہا ہے، تیسرا وہاں پڑھ رہا ہے، تینوں ہی اہل السنہ ہیں، اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہیں، الگ الگ کیوں پڑھ رہے ہو؟ رب کا تو حکم ہے ہی نہیں، نماز الگ پڑھنی ہے، نوافل گھروں میں جا کر پڑھیے، الگ پڑھنے کا حکم ہے، مسجد میں فرض تو پڑھ کر جائیے۔ جلدی ہے، تجارت ہے، میلہ لگا ہوا ہے دکان پر، کاروبار کمانا ہے، بند کر دیجئے اس کاروبار کو اور آئیے اللہ کے گھر میں۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں، میلہ لگ گیا ہے، گاہک بہت جمع ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ گاہک مس نہ ہو، دوسری دکان پر چلا جائے گا۔ یاد ہے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے لکھوا دیا تھا جتنا رزق ماں کے پیٹ میں رب فرشتوں کو کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مناظرہ کرو، مجادلہ کرو، مباہلہ کرو، اس رزق سے ایک پائی بھی زیادہ نہ کما سکو گے۔ پھر اللہ کے گھر میں آئیے، اللہ کے گھر میں الصلاۃ، نماز کو ادا کیجئے۔ پوچھا سب سے پیارا عمل اللہ کو کون سا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا، میں کہوں گا مسجد میں لینٹر ڈلوا دو۔ آپ سے کوئی پوچھے گا، آپ کہیں گے پنکھے لگوا دو۔ آپ سے کوئی سوال کرے گا سب سے پیارا عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ کہیں گے کشمیر آزاد کروا دو۔ سب سے پیارا عمل پوچھا کس سے ہے؟ ایرے غیرے سے نہیں، اس شخص سے پوچھا ہے جو کائنات کا ہادی ہے، اس امام سے پوچھا ہے جسے رب نے امام بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیجئے۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کیا ہوا؟ دوسری جماعت کروا لیں گے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بھئی وقت ہو گیا ہے، مسجد میں چلیے، دوسری کروا لیں گے، تیسری کروا لیں گے۔ الصلاۃ لوقتہا، نماز کا وقت ہے، مسجد میں آئیے، مسجد میں آئیے۔ اور میں ایک بات تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، کئی سال قبل میری مسجد کی فجر کی جماعت گجرانوالہ کے ایک عالم دین آئے، اچھے عالم دین تھے، میرے علم کے مطابق۔ نماز کے لیے میں نے کہا نماز پڑھائیے، پھر میں نے کہا درس بھی دیجئے، درس دیا۔ اور ایک بات جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے انہوں نے کہا ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر گئی ہے، مسجدوں میں جاتے ہوئے فجر کی نماز میں نے 2.5 سے 3 صفحے مسجد شاہ صاحب کی میں دیکھا ہے، میں نے کسی علاقے میں اتنے نمازی نہیں دیکھے۔ نماز مسجد میں، فجر کی اذان، رات کو 2 بج گئے۔ اور معذرت کے ساتھ میں نے پچھلے ہی ہفتے کلیہ دار القرآن فیصل آباد تقریب بخاری میں نے کچھ کہہ دیا تھا، کچھ کے چہروں پر بل پڑ گئے تھے۔ میں نے کہا تھا فجر کی نماز اکثر خطبہ ادا نہیں کرتے،
رات کو 3 بجے پہنچتے ہیں جلسہ کر کے، میں نے یہاں درس دینا ہے، میری اپنی مسجد ہے، ابن تیمیہ میرا مرکز ہے، میلسی شہر میرا اپنا شہر ہے، میرے بھائی غلام اللہ کے یہ مراکز ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے ان مراکز کی بنیاد رکھی ہے، زبان سے بھی، عملاً بھی، ہاتھ سے بھی ان کی حفاظت کی ہے، بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ فجر کی نماز، اب میں نے عشاء ٹپا سلطان میں جلسہ کرنا ہے انشاءاللہ، پھر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ کتنے بجے پہنچوں گا؟ فجر کے قریب نیند کا غلبہ ہوگا، میں سو جاؤں اور فجر کی نماز نہ پڑھوں، تف ہے میرے اس درس پر، ماتم کرنے کو دل کرے گا اس درس پر کہ میں فرض کو چھوڑنے والا فجر کی نماز مولویوں کے پیشانیوں پر بل پڑے۔ اور میں نے کہا میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، پہنچتے ہیں جانتا ہوں تھک گئے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہونا آنکھ نہ کھلی، روزانہ ہی آنکھ نہ کھلے تو بتلاؤ فجر کا نمازی جو نماز نہ پڑھے اللہ کے ہاں کیا لکھا جائے گا؟ اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من صلی الصبح فہو فی ذمت اللہ، جو صبح کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، گاڑی میں پہنچتا ہے، میں جانوں اور مانوں اس وقت میرے اور آپ کے لختے جگر اور بیٹیوں کا داخلہ ہونا ہو، امریکہ کی فلائٹ ہو، سعودی عرب جانا ہو، نوکری کے لیے ویزا خریدا ہو اور فجر سے پہلے جہاز نے فلائٹ لینا ہو، میں دیکھوں تو کیسے سوتا رہتا، آنکھ نہیں کھلتی، میں دیکھوں، مجھے خبر مل جائے علاقہ زمینداروں کا ہے کہ رات کو جب وارے کا پانی لگتا ہے، بننے کا ساتھ والا زمیندار اس کیارے میں سوراخ کر کے پانی اپنے کیارے میں لے جاتا ہے، میں دیکھوں تجھے رات کو کیسے نیند آئے، تجھے خبر مل جائے رات کو دکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کرنا ہے، CID نے خبر دے دی ہے، میں دیکھوں تو میٹھی نیند کیسی سو جائے، موت کا فرشتہ سر کے اوپر کھڑا ہے، اذان ہو گئی ہے، کبھی کبھار انسان ہے سو جاتا ہے، رب اس کے سونے کو بھی عبادت لکھ دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو انسان مستقل ایک کام کرتا ہے، 5 نمازیں مسجد میں مثال دے کر کہتا ہوں با جماعت پڑھ رہا ہے، اور کسی دن آنکھ نہ کھلی، صبح اٹھا چہرے پر تاثرات بدل گئے، شیطان سے پناہ مانگی، اللہ کے سامنے رویا، اور میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا تیری نیند گہری ہو گئی، سونے لگ گیا تھا لیکن تو مستقل نمازی تھا، سن میرے اللہ نے تیرے لیے ایک نعمت دی ہے، تو سویا رہا، رب نے تیری نماز کو بھی با جماعت لکھ دیا۔ من صلی الصبح فی ذمت اللہ فہو فی ذمت اللہ، جو صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب ایمانداری سے بتلائیے جو اللہ کے ذمے ہو اس کا کاروبار کم ہوگا؟ دکان پر گاہک آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، اس کو کوئی مصیبتیں پڑیں گی؟ جس کا مالک اللہ اپنے ذمے لے لے، اللہ سے بھی بڑا کائنات میں کوئی ہے؟ من صلی الصبح، لیکن صبح کی نماز وہ تو جی آنکھیں نہیں کھلتی شاہ صاحب، بیوی، بیٹی، بیٹے، بوڑھے بیچارے مسجد میں، میرا دن رات یہی کام ہے، جیسے سٹیج سیکٹری کہہ رہا تھا میری راتیں کہیں میرا دن کہیں، دن رات سفر میں ہوں، اور رب سے یہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں اللہ زندہ رکھ تو اسے توحید کو بیان کرتے ہوئے زندہ رکھ، ورنہ زندگی کا کیا فائدہ۔ اکثر مسجدوں میں فجر کی نماز بابے جنہیں ویسے نیند نہیں آتی، گھر سے فارغ، دکان سے فارغ، تجارت سے فارغ، بیوی سے فارغ، اس کوٹھڑی میں بند کر دیا ہے، اولاد نے کہہ دیا ابا جی ہماری نیند خراب ہوتی ہے، صبح فیکٹری جانا ہوتا ہے،
آخری کمرہ آپ کا بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، وہ بیچارہ تھک ہار کر جب نیند نہیں آتی تو مسجد کا دروازہ، باب مسجد میں، اور اولاد سمجھتا یہ میں تہجد گزار ہوں، اور پھر آ کر شاہ صاحب کو کہتا ہے شاہ صاحب کوئی دم ہی کر دو. جی کس چیز کا دم کروں؟ اولاد نماز نہیں پڑھتی. یہ تو آج تو دم نہیں، تو شاہ صاحب کو پیسے دے کر جا، فیس جمع کروا کہ آج یہ نذرانہ دینا ہے. وہ پوچھے کس لیے کہ جی آپ میں کامیاب ہو گیا ہوں، چھوٹے ہوتے ہوئے میں مسجد میں نہیں لایا، بڑے ہو کر وہ نہیں آ رہے، میرا نتیجہ نکل آیا ہے. نتیجہ نکل آیا ہے. نمازی کہتے ہیں بچے مسجد میں. خامد بھی کہتا ہے ساری نماز خراب کر دی. بیوی کو جا کر کہتا ہے آگے دوڑ رہا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، نمازی مجھے آنکھیں نکال رہے تھے، بے عزتی کروا دی. جا کر گھر کہتے گھر میں رکھو اس بچے کو. بچہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو کر رونے لگ جاتا ہے. نماز خراب ہو جاتی ہے. انتظامیہ بھی کہتی ہے کارپٹ، قالین اور پیمپر لیک ہو گیا ہے. ہائے تیری مسجد، ساری مسجد نبوی پر قربان. مسجد میرے محمد کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد مجھے بتلاؤ پیغمبر کے کس بچے کو مسجد سے روکا گیا؟ حسنین کریمین کو روکا گیا؟ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا بچہ لا کر، اس دور میں تو پیمپر ہی نہیں تھے، محمد کریم کی گود میں ڈال دیا گیا اور اس بچے نے محمد کریم کی گود میں پیشاب کر دیا. یہاں آنکھیں نکالتے ہو انتظامیہ. مجھے یاد ہے میرے قریب ایک مسجد ہے، وہاں کے ایک نمازی اپنے 2 بچوں کو لے کر آیا اور کہا سید سے ملاقات کرنی ہے. مجھے ملا، نماز کا وقت تھا. کہنے لگا مسجد میں اس شرط میں آؤں گا میرے بچے بھی آئیں گے. میں نے کہا بچے پہلے اندر داخل کر بعد میں آپ آ جاؤ. بڑا حیران ہوا. نماز پڑھی، مصلی پر آ گیا اور آ کر کہتا ہے شاہ صاحب انہوں نے شور کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ کے نمازیوں نے بھی کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کیسے کہیں جب محمد کریم نے کچھ نہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں اس مسجد میں گیا، انہوں نے گالیاں تک مجھے دی، دھکے دے کر باہر نکالا. چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کی آنکھیں، انتظامیہ کا رویہ بچے کو مسجد میں نہیں آنے دیتا، بڑے ہو کر وہ نہیں آتا. اب کہتے ہو دم کرو بچہ نمازی بن جائے. پیغمبر علیہ السلام منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، کھڑے ہو کر خطبہ. سامنے حسنین کریمین مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. کرتا لمبا ہے، حسن کا کرتا پیروں میں پھنس گیا، گر گئے. اللہ کے پیغمبر نے خطبہ روک دی، نیچے اتر آئے، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، منبر پر بٹھایا اور صحابہ کو کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے. اولاد، میرا بیٹا گرا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. فاطمہ کو جا کر کیوں نہ کہہ دیا بچے کو نہیں سنبھال سکتی؟ رضی اللہ تعالی عنہا. بچوں کو لائیے، اپنے ساتھ کھڑا کیجئے، ان کو سمجھائیے، وہ بچپنا تو دکھائیں گے. پیغمبر کریم ہے، کیسا بچپنا ہے، سجدے میں پڑے ہوئے. آیا حسن اور حسین، کمر کے اوپر چڑھ گئے، پکڑ کر نیچے اتار دیا تھا؟ نہیں. صحابی کہتے ہیں جب تک یہ سواری سوار پر سوار رہی محمد نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، سر نہ اٹھایا. تمہارے نیچے سے گزر جائے، نماز خراب ہو گئی ہے. اپنی نماز کا ویسے ہی ہمیں خبر ہے. کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں، پہنچے دکان پر ہوتے ہیں، لڑائی بیوی سے کر کر آتے ہیں، ساری گالیاں نماز میں اس کو دے رہے ہوتے ہیں. الا من رحم ربی، بات کہیں اور نہ چلا جائے. کہا امارہ بیان کرتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها
یعنی الفجر والعصر. اب مارا بیان کرتے ہیں کسی بھی بندے کو آگ نہ لگے گی، کسی بندے کو بھی، ایک کو بھی. وہ کون سا بندہ ہے جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کسی سے مرضی پوچھو، ہر شخص کہے گا میں جنت میں نبی کے پڑوس میں جانا چاہتا ہوں، میں ابو بکر کے محل کے ساتھ محل بنانا چاہتا ہوں، میں دروازہ اپنا عمر کے دروازے کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. آسان سا نسخہ ہے، فجر کی نماز بھی مسجد میں، عصر کی نماز بھی مسجد میں. عصر کا تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل کاروباری عصر کا ہوتا ہے. منڈی لگی ہوتی ہے، لوگوں نے گھروں میں جانا ہوتا ہے، رش پڑا ہوتا ہے، اگڑائی کا وقت ہے، پیسے گننے ہوتے ہیں. یہی تو امتحان ہے. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ. یہی تو امتحان ہے کہ عصر کی نماز، ادھر دفاتر بند، گورنمنٹ نے دفتر بند کر دیے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، نماز ادھر ڈیل ہو رہی ہے، نماز. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، گھر میں تشریف فرما، پیار کی باتیں ہو رہی ہوتی، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے. اچانک آواز پڑتی اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی آواز آتی، ایسے ہو جاتے جیسے عائشہ کو جانتے تک نہیں تھے، جانتے تک نہیں تھے. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی دنیا میں آپ کو کس سے پیار ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی سے پیار ہے. کہا عورتوں میں نہیں مردوں میں. کہا عائشہ کے بابا ابو بکر سے پیار ہے. لیکن عائشہ کہتی ہیں جب اذان کی آواز آتی پھر پہچانتے تک نہیں تھے کہ عائشہ کون ہے. کیوں؟ سب کے مالک اللہ نے بلا لیا ہے، اللہ نے بلا لیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی البردین دخل الجنہ. پہلی حدیث جو میں نے پڑھی کہ آگ نہیں لگے گی فجر اور عصر پڑھنے والوں کو، کہ دونوں نمازیں ہی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان اس کان پر تھپکی دیتا ہے آہستہ آہستہ، اور پیشاب بھی کر جاتا ہے کان میں، اور کہتا ہے سو جا سو جا، اور انسان سویا رہتا ہے. جب وقت گزر جاتا ہے تو اٹھا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ دو ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والا گھر میں نہیں، یاد رکھیے گا، گھر میں نہیں. مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی. ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی. ایک صورت میں تو ہوتی ہے، چلنے کے قابل نہیں، چلنے کے قابل نہیں، بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں، باہر بارش ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، خوف اور بے امنی کی حالت ہے. اگر یہ ادھر نہیں تو مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. جو ٹھنڈی نمازیں، جو ٹھنڈی نمازیں، یہ تو فجر اور عصر تھی. اب کون سی ریحان صاحب نماز پڑھیں گے؟ ابھی عشاء. عشاء کے بارے میں بھی سن لیں، یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ عشاء کی نماز جی گھر میں ہی پڑھ لیتے. چلو تو تکبیر کیا، میں جماعت کرا دیتا ہوں. آئے ہائے. فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت، فی جماعت، جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ثواب کتنا ہے؟
ابھی رمضان آ رہا ہے نا رمضان، انشاءاللہ اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے۔ پھر پہلے روزے 3 صفحے ہوں گی اور دوسرے روزے 1.5، اور 5-7 دن کے بعد امام ڈھونڈے گا مقتدی کدھر ہے، ہائے ہائے ہائے، اور پھر کہیں گے ثواب ملنا چاہیے۔ آئیو میں ثواب کا بھی نسخہ دیتا ہوں، میرے پاس توحید کے ساتھ ساتھ ثواب کے نسخے بھی۔ من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا وہ آدھی رات تک رب کی عبادت کر رہا، آدھی رات تک۔ اور اٹھاؤ ابن ابی شیبہ کو، رمضان میں ایک رات جو سب راتوں کی سردار رات، کون سی رات؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات بھی اعلیٰ، مہینہ بھی اعلیٰ، ساری راتوں کی سردار۔ اور پھر رمضان میں نوجوان اور بزرگ کیا کہتے ہیں؟ آج ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، لگتا ہے لیلۃ القدر تھی یہ رات۔ دوسرا کہتا ہے ہاں، کتے بھی نہیں بھونکے، کوئی آواز نہیں آئی۔ اور تیسرا کہہ دیتا ہے سورج کی کرنیں وہ بھی بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تھی۔ نشانیاں مل گئیں، عوامی نشانیاں، کچھ حدیث سے بھی ثابت ہوئی۔ اب صبح صبح گھر جا کہتا ہے مبارک مبارک، آج کی رات میں نے لیلۃ القدر کو پا لی ہے، میں توحید پرست ہوں، 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک اور نسخہ نہ بتلاؤں آپ کو؟ بتلاؤں؟ بولو بتلاؤں؟ وہ کدھر ہے عبداللہ؟ وہ آگے شیخ پہنچنے والے، جب تک وہ نہ آئیں تو میں لگا رہوں، پھر آپ کی باری ہے، بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں۔ حافظ صاحب تو بڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کتنی رکھتے ہیں؟ 17 رکھتے ہیں۔